سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور آپ کو اسپتالوں کے چکر لگانے سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے لیے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر والٹر ہیمبرگر نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ موٹے لوگوں کو انہوں نے 4 گروپ میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ بات موٹاپے، اوبیسٹی اور ڈائٹ کی ہو رہی ہے۔ تو پہلا جو انہوں نے گروپ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 پہ وہ لوگ جو کسی معمولی سی ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانا کھا کر پریشانی سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا تنہائی یا دیگر معمولی پریشانیاں۔ نمبر 2 ہے والدین یا میاں بیوی میں سے کسی ایک کی بھی بے رخی یا کسی بات میں مخالفت کو بھلانے کی غرض سے کھانا کھا کر دل بہلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے عادت کے مطابق زیادہ کھانے کا شوق فرمانے والے لوگ۔ اور نمبر 4 پہ ہے نفسیاتی طور پر غیر مطمئن لوگ۔ اس مضمون میں اچھا یہ تو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ یہ آپ کون سی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو 4 گروپ ڈاکٹر صاحب نے بنائے ہیں، تو اس میں آپ کون سے مسئلے کا شکار ہیں۔ جب آپ اپنے جسم کی طرف دیکھیں اور آپ کو لگے کہ آپ بہت موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ میں کس گروپ سے تعلق رہی ہوں۔ اگر آپ جو ہے کوئی چھوٹی سی ذہنی پریشانی ہے اور مثلا کبھی آپ کو اکیلا رہنا پڑتا ہے یا معمولی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بجائے کھانے کے اور دوسری طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ سوچیں کہ بھئی میں بالکل تنہا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوتی ہوں، کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی کتاب ہے، اگر آپ کتاب سے دل بہلا سکتے ہیں، اور کتاب بہترین ساتھی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو آپ کبھی بھی تنہا نہیں رہیں گے۔ اور اس کے لیے عبادت سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کے بنانے والا جو ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ آپ اپنے دعا کا بہت بڑا سہارا ہے، جیسے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہر ایک دین مذہب میں یہ ہے کہ دعا جو ہے نا وہ بہت ہر شخص دعا کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور جب وہ مثلا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی سن رہا ہے، اور آپ اس کو اپنا سارا دکھ درد بتا کے بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو جو پریشانی جو ہوتی ہے اس کی بہت ہی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں، آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی پریشانیوں کو تو اس طرح سے آپ دور کریں بجائے کھانا کھا کے موٹا ہونے کے۔ پھر دوسرا ہے کہ والدین یا میاں بیوی میں سے کسی ایک کی بے رخی، اس کا یہ ہے کہ آپ کوشش ہی کریں کہ کم بولیں، کم سوئیں، کم کھائیں، تاکہ کسی ایسی وجہ سے جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ بعض لوگ سونے سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی یا میاں کے، بعض لوگ بہت زیادہ کھانے سے کہ بس پکائے جاؤ اور کھائے جائیں گے، اور بعض جو ہے نا بولنے سے یعنی زبان کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مستقل زبان چل رہی ہے دونوں پارٹنر میں سے کہ تو آپ اپنے اس پہ غور کریں کہ آپ کس چیز سے پریشان ہیں، کیا ایسی نا اتفاقی ہے، کیا ایسی پریشانی ہے۔ اور ماں باپ تو بہت پیاری چیز ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ کوشش کر کے ان کو منا لیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی طرف سے آپ کو سکون ملے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بہت بڑے سائے کے نیچے ہیں۔ اور اس سے بھی کھانا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، موٹاپا چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چیز تلاش کریں، پریشانیوں کا حل تلاش کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ غور و فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں، پونڈر کریں کہ کس چیز کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ جب آپ کو مل جائے گا وہ راستہ تو پھر آسانی سے آپ منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عادت کے مطابق، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو عادت کو چھوڑنا جو ہوتا ہے، کہ عادت ہو گئی ہے زیادہ کھانے کی، تو ایسا لگتا ہے کہ فل ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر آپ کو 3 مثلاً چپاتیاں کھانے کی عادت ہے، تو اس کو کوشش کر کے
2.5 کر دیجئے, 2.5 کر دیجئے, پھر اس کے بعد 2 کریے, تھوڑا تھوڑا کر کے کم کریے تاکہ آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ کم نہیں کر رہے. آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی, آپ 1 پہ آ جائیں گے اور یہ آپ کے لیے مور دین انف ہو جائے گی. تو اب عادت کی وجہ سے تو یہ تو آپ کا خود بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو آپ خود ہی کم کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ پیٹ نہیں بھرا تو اپنی پلیٹ بھر لیجیے, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. دوسری ویڈیوز اگر آپ ہماری دیکھیں گی تو اس کے اندر کہ پیٹ بھرے ہونے کا دماغ سے تعلق ہے. تو جب آپ کی پلیٹ بھری بھی ہوگی جس میں ڈھیر ساری سبزی اور ڈھیر سارا فروٹ ہوگا, تو آپ یہ فیل کریں گے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا, یہ تو پلیٹ میری بہت بھری ہوئی ہے. تو آپ پھر یہ عادت جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہوتی چلے جائے گی. اور پھر نمبر 4 پہ جیسے ہم نے بتایا کہ نفسیاتی طور پہ جو غیر مطمئن لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, نفسیاتی علاج کرائیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کم کھائیں, اپنے جسم کو فٹ کریں, آپ سمارٹ لگیں, آپ اچھے لگیں, تاکہ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھنا پسند کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اچھی باتیں کریں. ہمیشہ آپ اگر اچھی بات منہ سے نکالیں گے تو یقیناً آپ کی لوگ آپ سے خوش ہوں گے, اور جو بہت سی نفسیاتی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. بعض دفعہ معاشرہ بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ سوسائٹی میں انفٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے موٹاپے کو اس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں. ایک انگریزی اخبار میں جنس اور دبلا ہونے کے مطابق ایک ڈاکٹر ابراہم فریڈمن نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ انہوں نے خاتون کا ذکر کیا. یہ خاتون شادی شدہ تھیں, خوبصورت اور معیاری وزن کی مالک تھیں. اچانک ایک حادثے میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے کھانے کا سہارا لیا اور خوب کھانا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئیں. کچھ عرصے کے بعد ان خاتون نے دوسری شادی کر لی, جس سے ان کی زندگی معمول پہ آ گئی اور جلد ہی انہوں نے اپنا پالتو وزن کم کر لیا. اس اقتباس کو اپنی گفتگو میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ ذہنی تناؤ اور پریشانی بھی موٹاپے کی طرف مائل کر سکتی ہیں, اور اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے, بات صرف سمجھنے کی ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ذہنی تناؤ کی جو اقسام ہوتی ہیں, تفصیلات ہوتی ہیں, اور ان کے بچاؤ کے جو طریقے ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ذہنی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریس ہے کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ بتائیں گے.